حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی، علی علی حق ہے۔ تو دستاشو میاره بالا. پہلا تمہارا کام یہ ہے، ایک کلپ میری بہت چلی، بہت گھومی، کہ اگر کسی کے پاس 5 درہم ہے، 5 کھجور ہے، 5 روٹیاں ہیں، اور وہ اس کو راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہے، تو پہلی جگہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، عجب ماں کیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے، ایک شخص آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، کہتا یا رسول اللہ، ما من عمل قبیح الا قد عملتو، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، شدو صاحب سن رہے ہیں نا، یا رسول اللہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کو میں نے انجام نہ دیا ہو، فہل لی من توبہ، میرے جیسا بدماش بھی معاف ہو سکتا ہے، میرے جیسا نہ کوئی گناہ ایسا بچا نہیں ہے کہ میں نے جس کو انجام نہ دیا ہو، فہل لی توبہ، پروردگارہ کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی معاف ہو سکتا ہوں؟ فقال رسول اللہ، پیغمبر نے فرمایا، فہل من والدیک احد حی، کیا تمہارے ماں باپ میں کوئی زندہ ہے؟ قال ابی، اس نے کہا ابا زندہ ہیں۔ قال فذهب فبرہ، جاؤ باپ کی خدمت کرو، شاید ماں مر چکی ہوگی۔ اس نے کیا کہا؟ لیکپال صاحب، کوئی جرم ایسا ہے نہیں کہ جس پر میں نے عمل بخش جاؤں گا۔ ہے کوئی زندہ ماں باپ میں؟ کہا جی ابا زندہ ہیں۔ قال فذهب فبرہ، جاؤ باپ کی خدمت کرو۔ فلما ولا، اب یہ جملہ سنیے، کہہ تو دیا رسول اللہ نے کہ اچھا ابا زندہ ہے تو جاؤ رضوان شدو صاحب کی خدمت کرو، باپ زندہ ہے۔ جب چلا گیا تو حضرت نے فرمایا لو کانت امہ، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، اور فرما رہے صلوات بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ میں نے جس حدیث کو عنوان قرار دیا تھا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا فقرہ ہے، فرماتی ہیں الزم رجلہا، ماں کی خدمت میں لگے رہو، ماں کے قدموں سے لپٹے رہو، یعنی خدمت میں لگے رہو۔ کیوں؟ فإن الجنت تحت اقدامہا، اس لیے کہ جنت اسی ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ سیم روایت رسول اللہ سے ہے، فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے۔ کہیں اس جملے کے ساتھ ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں تحت اقدام الامہات روضۃ من ریاض الجنہ، تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ماں کے پیر کے نیچے ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پیغمبر نے فرمایا اذا کنت، ظفر صاحب نماز کی نیت کر لیا آپ نے، توڑ سکتے ہیں اب نہ نماز، مگر یہ کہ کوئی ڈوب رہا ہو، کہیں گھر میں آگ لگ گئی ہو، اس کے جگہیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کہاں نماز توڑ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک دن کا قصہ ہے کہ رسول اللہ جماعت پڑھا رہے تھے، اور وہ صاحب ایسی اسپیڈ میں رسول اللہ نے نماز پڑھائی کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آج کیا ہو گیا آپ کو، بڑی فل اسپیڈ سے نماز پڑھا دی آپ نے، سبحان اللہ سمیع اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ، اتنی اسپیڈ سے۔ پیغمبر نے فرمایا بچے کی آواز نہیں سن رہے تو تم لوگ رونے کی؟ تو اسپیڈ سے پڑھائی مگر نماز بولیے توڑی نہیں۔ ہاں کچھ جگہیں ہیں آگ لگ گئی ہو، کوئی ڈوب رہا ہو، تو واجب نماز نہیں توڑ سکتے، مگر مستحبی نماز کے لیے پیغمبر کی ایک اسپیشل حدیث ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ کہاں ملے کہ مستدرک الوسائل سے انہوں نے نقل کیا ہے،
اور شاید من لا يحضره الفقی میں بھی یہ روایت ہے. کہتے ہیں اذا كنت في صلاة التطوع، انہوں نے نقل کیا مستدرک سے، اذا كنت في صلاة التطوع، اگر تم مستحبی نماز میں ہو، واجب کی بات کہہ نہیں توڑ سکتے، اس کی جگہ توضیح المسائل میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اگر مستحبی نماز شب کوئی پڑھ رہا ہے، پیغمبر نے فرمایا فَإِن دَعَاكَ وَالِدُكَ، اگر ابا پکاریں فَلَا تَقْطَعْهَا، نماز مت توڑنا، وَإِن دَعَتْكَ وَالِدَتُكَ فَاقْطَعْهَا، لیکن اگر ماں پکار دے، اللہ اکبر، نماز توڑ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا، پیچھے سے آواز آئی 3 بجے رات میں، حسنین، پیغمبر فرماتے ہیں توڑ دو نماز. جی اماں، اب سمجھے اب ماں کا مرتبہ کیا ہے. اللہ اکبر.